اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ حاضرین مجلس احباب گرامی، انسانی تربیت کے حوالے سے رکھے گئے یہ دروس انسان کی اس سوچ اور فکر کی عکاسی کرتے ہیں کہ اللہ نے اسے ساری مخلوقات سے اشرف بنایا ہے۔ ہر انسان بہتر سے بہترین کی طرف جانا چاہتا ہے اور یہی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ آج کی ملاقات میں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم زیادہ نہیں تو کم از کم اپنی ذاتی تربیت کو مد نظر رکھ کے پہلے خود کی اصلاح کریں گے۔ دنیا اس وقت 7.5 ارب افراد میں موجود ہے اور مشتمل ہے۔ سب کو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن کم از کم اپنے آپ کو اور خود کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے اندر بہتری اور خیر لا سکتے ہیں۔ تربیت کے لیے کوئی بہت لمبا چوڑا نصاب نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اور کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ جو بندہ مانتا ہے، مسلمان ہے، وہ اتنا تو جان لے کہ جس شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہے اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اتنا جاننا ضروری ہے۔ اگر ابھی تک میں اپنے شعبے اور اپنی زندگی سے جڑے ہوئے وہ سارے پہلو جن کے سرکل میں روزانہ چلتا ہوں، ہر بندے کا سرکل الگ ہے۔ رات کو سونے کی ٹائمنگ الگ، صبح اٹھنے کا وقت الگ، جاب پہ جانے کا، کام پہ جانے کا ٹائم الگ، مگر ہم سب ایک دائرے میں ہیں کہ ہم گھر سے اپنی دکان پہ، فیکٹری پہ، جاب پہ، جو لوگ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں وہ مسجد، اور پھر اپنے آفس۔ تو جو ہم لین دین کرتے ہیں اس میں حلال اور حرام کا جاننا یہ آپ پر اور میرے اوپر فرض ہے۔ میں اگر دعوت کا کام کرتا ہوں، تربیت کے حوالے سے چلتا ہوں، تو مجھے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں میرے لیے کیا چیز غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ مثال دیتا ہوں، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے 1.5 فٹ اوپر بیٹھ کے اگر میرے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ یہ لوگ چھوٹے ہیں، میرے نیچے بیٹھے ہیں، تو میرے لیے یہ غلط ہے، یہ جرم ہے۔ اور یہاں بیٹھ کے میں یہ کہوں کہ یہ ممبر، یہ محراب میرے قدموں کے نیچے ہے، میں جو چاہوں کہہ دوں، لوگ سنیں گے، انہوں نے مجھے امام بنا لیا ہے یا خطیب بنا لیا ہے، تو میری سوچ غلط ہے۔ اس ممبر کی وراثت ہے، اور یہ وراثت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مجھے یہاں رہ کے صرف وہ بات کہنی ہے کہ جو وحی کے ذریعے کتاب و سنت سے ثابت ہے، پھر تو میں نے پڑھا ہے۔ اگر میں اپنی رائے کو، لوگوں کے اقوال کو، کہانیوں کو، داستانوں کو یہاں بیان کروں، لوگ تو سن لیں گے، لیکن میرے علم کا قبلہ درست نہیں ہے،
اور جب علم کے قبلے درست نہ ہوں تو عمل سیدھے نہیں ہوا کرتے، عمل سیدھے نہیں ہوتے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اسٹیئرنگ پہ بیٹھے ہیں، آپ کے پاؤں میں نیچے 3 پوائنٹس ہیں، 2 ہیں، جتنے بھی ہیں، اگر آپ نے ریس اور بریک والے میں فرق نہیں کیا، جانا نہیں، تو ممکن ہے کہ جہاں بریک لگانی ہو آپ ریس والے پہ پاؤں دے لیں، کام غلط ہو جائے گا۔ اور برعکس معاملہ ہے تو تب بھی۔ منبر و محراب پہ خالصتاً صحیح احادیث کا، اللہ کی کتاب سے آیات کا مستند حوالوں سے بات کر کے لوگوں کو بانٹنا، الا للہ الدین الخالص، خالص دین دینا، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر میں نے یہ نہیں جانا تو میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں خود بھی دھوکے میں۔ آپ کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں، اتنا تو علم حاصل کریں کہ میں جن ذرائع سے مال لے رہا ہوں وہ ذرائع ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ میں ادھار پہ اٹھا رہا ہوں، نقد پہ لے رہا ہوں، میں کون سا مال لے رہا ہوں؟ جو مال لے رہا ہوں وہ بیچنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پاس ایجنسی ہے اور مجھے امپورٹڈ یہاں مارکیٹ کے اندر خفیہ ذرائع سے شراب کا لائسنس مل سکتا ہے، میں لے کے کام شروع کر دوں، منافع بھی ہے، ڈیمانڈ بھی ہے، مارکیٹ بھی ہے، لوگ مانگتے ہیں، پیتے ہیں، تو کیا میرے لیے یہ جائز ہے؟ شریعت کہتی ہے نہیں، نہیں۔ میں باہر چلا گیا ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا، میں اکیلا ہوں، جاننے والا پہچاننے والا کوئی نہیں، اجنبی ہوں، پیاس لگی ہے، میں پانی بھی موجود ہے اور مد مقابل دوسری آئٹمز بھی ہیں جو شریعت نے حلال قرار نہیں دی، تو مجھے اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ میرے لیے پینا درست نہیں۔ بھوک لگی ہے، ایک طرف سادی مرچ ہے اور دوسری طرف روسٹ اینڈ بروسٹڈ جو چیزیں ہیں وہ میسر ہیں، مگر وہ پگ کی، سور کی ہیں، خنزیر کی ہیں، دیکھنے میں بھی مزیدار لگ رہی ہیں، تو وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، اتنا جاننا ضروری ہے۔ تربیت کا دوسرا نقطہ کہ اپنے جسم کو دیکھیں۔ جسم میں اللہ نے سر سے سر بلند رکھا ہے تو دماغ کو رکھا ہے، سر کو اللہ نے اونچا رکھا ہے، دنیا کے کسی بھی جانور کا سر سیدھا اوپر کو تقریباً نہیں ہے۔ اللہ نے لوگوں کے سامنے اسے کہا ہے کہ کھڑا رہے، میرے در پہ آ تو جھکا، وسجد واقترب، کیونکہ یہاں دماغ ہے، اس کو پاور چاہیے، کرنٹ چاہیے، خون چاہیے، تو دل ادھر ہے، بس اوقات پمپنگ میں پوری اوپر سپلائی نہیں ہوتی، تو اپنے آپ کو جھکایا کر، رکوع سجود میں جایا کر، میرے در پہ آیا کر، مجھے اچھا لگتا ہے۔ جب تو سجدے میں ہوگا خون کی روانی آٹومیٹکلی ہوگی اور تیرے وجود کو جسمانی خوراک مل جائے گی۔ مگر تربیت کا پہلو کچھ اور ہے۔ سر کی ایک پرابلم ہے کہ اس میں شیطانی کرندے بھی اپنی سوچیں، اپنی فکریں سٹور کروا دیتے ہیں۔ یہ گودام ہے بہت بڑا، جسے ساری زندگی بھی بھرتے رہیں تو نہیں بھرتا، میموری ہے، ماضی کی تلخ یادیں، اچھی یادیں، حال کے احوال اور مستقبل کی فکریں، یہ ساری یہاں آ کے اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے مین کنٹرول روم شیطان کے حوالے نہیں کرنا، کیونکہ سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ یہ رحمان نے بنایا ہے تو اپنے دماغ میں اللہ الرحمن کو 24 گھنٹے ریفریش کرتے ہوئے اپنے دماغ کو یہاں اللہ کی اجارہ داری ہونی چاہیے اور حکم ہونا چاہیے، حاکمیت ہونی چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اگلے اعضاء میں نظر آئے گا۔ بھائیو، کان جو ہے، ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ اساتذہ ہمارے کان پکڑا کرتے تھے، تھوڑے جھنجھوڑتے تھے۔
کان کا تعلق وائس سے ہے، آواز سے ہے، لہروں سے ہے۔ ہر بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت پیدا ہوتا ہے تو یہ 150-2 سال لگاتار اپنے گھر، اپنے ماحول، اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی کے بڑوں کو سنتا ہے کہ ان کی آواز کا لب و لہجہ کیا ہے، ان کے بولنے کا ڈھنگ کیا ہے، وہ لفظ کون سے استعمال کرتے ہیں۔ پھر جا کر کے دیگر سسٹم اس کے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں۔ کان کی پرابلم یہ ہے کہ اس کا ٹچ بسا اوقات وائس اپریٹنگ والا خراب ہو جاتا ہے، آوازیں اپنی مطلب کی سنتا ہے، جو اس کے لیے بہتر ہے وہ نہیں سنتا۔ تربیت کیا کرنی ہے؟ الذین یستمعون القول، اللہ نے خود بتایا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو باتیں تو بے شک ساری سن لیں، سنیں سب کی، فیتبعون احسنا، لیکن مانتے صرف رب کی، سنتے سب کی ہے، مانتے رب کی ہے۔ دنیا میں 6.25 ارب لوگ اللہ کی نہیں مانتے۔ مسلمانوں، مومنوں، آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہم مانیں گے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم اپنے کان تو میرے حوالے کر دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی، سمعنا، وہ سنتے تھے، مانتے تھے، پھر اس کو پرکھتے تھے، پہچانتے تھے، پھر اس پہ عمل کرتے تھے، صحیح چیز آگے پہنچا دیتے تھے، اور یہی دنیا میں تر و تازگی کی دلیل ہے۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امانت کے طور پہ ذکر کیا ہے، نذر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها فوعاها ثم اداها كما سمعها، خوش نصیب ہے وہ بندہ، تر و تازہ رہے وہ انسان، گلاب کے پھول کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو مسکراتا رکھے کہ جو میری بات کو سنے اور کمال طریقے سے سنے، اور پھر اسے یاد کر لے، پھر اس کو سنبھال لے، پلے باندھ لے، پھر اس پہ عمل کر لے، اور پھر یہ امانت اپنی نسلوں کو آگے پہنچا دے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں وَمِن ذُرِّيَّتِي وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا، اللہ میری نسل کا ذرہ ذرہ پوری دنیا میں جہاں بھی پھیلے وہ خیر اور بھلائی کو پائے، اور یہی خیر ہے، یہی اچھی چیز ہے۔ تو ہم اپنے کانوں کے ذریعے بہت کچھ سنتے ہیں، میوزک بھی، اور یہ کان کی مجبوری ہے کہ اس کو موسیقی چاہیے خاص وسق سے۔ اگر وسق نہیں ہوگا، خاص نسق نہیں ہوگا، خاص پیرائے میں آواز کا ردم اور اس کا زیر و بم درست نہیں ہوگا تو کان اکتا جاتے ہیں، کان اکتا جاتے ہیں۔ میڈک بھی بولتا ہے، ٹرٹراتا ہے، گدھا بھی بولتا ہے، ہم برا فیل کرتے ہیں۔ گھر میں کوئی شور کرتا ہے تو ہم اس کو روکتے ہیں۔ اب مارکیٹ میں موسیقی 2 طرح کی مل رہی ہے، ایک وہ جو انسانوں نے اس کی دھنیں بنائی ہیں، اسے ہم میوزک کہتے ہیں، اور مشہور یہ ہے کہ روح کی غذا کانوں کے ذریعے خوبصورت لب و لہجے میں مترنم آواز ہوتی ہے۔ بات درست ہے، لیکن مارکیٹ میں اس کے لیے جو چیز انسان نے پیش کی ہے، ہوم میڈ ہے، ڈومیسٹک اور لوکل ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ جیسے ہم اپنی گاڑیوں کے ریڈیئیٹر میں فیصل آباد کا جب پانی ڈالتے ہیں تو جاننے والے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ زیادتی ہے، ایسے نہ کریں، یہ نقصان دہ ہے۔ اس کے لیے جو کمپنی نے بنایا وہ والا استعمال کریں، کچھ بہتر ہے۔ جس نے کان بنائے ہیں اس نے جو اس کے لیے آواز کا وسق، نسق، لب و لہجہ، ترنم، اس کے اپ ڈاؤنز، قواعد، رموز، اوقاف رکھے ہیں، اس کو کتاب اللہ کی قرات کہتے ہیں، تجوید کہتے ہیں، ترتیل کہتے ہیں۔ یہ کانوں کے لیے جینون ہے۔ قطرے تو بڑے پڑے ہیں مارکیٹ میں، لیکن ہر قطرہ آنکھ میں ڈالنے والا نہیں ہوتا، ہر قطرہ کان میں ڈالنے والا نہیں ہوتا۔ چیزیں بڑی ہیں مگر ہر چیز کان میں مارنے کے لائق نہیں ہوتی۔ آواز اللہ نے کانوں کے لیے لہروں کی شکل میں رکھی ہے، اور پہچان اللہ والوں کی کس سے ہوتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں مدینے سے گزرتا ہوں
تو مدینہ کے لوگوں کے گھروں کے نام پھٹیوں پہ نہیں لکھے ہوتے، نیم پلیٹ نہیں بنی ہوتی. میں اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کے اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ کس فیملی کس خاندان کے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں. کل تلک ہمارے بزرگ فجر کے وقت تہجد کے وقت اپنے بچوں کو جس الارم سے اٹھاتے تھے وہ اونچی آواز میں قرآن مجید ہوتا تھا. بھائیو اگر کان ٹیڑھے ہو جائے، علم بڑا پڑا ہوا ہو، پی ایچ ڈی بھی کر جائے، اگر گھر کے اندر کی آوازیں درست نہیں ہیں. میرے پاس ایک بابا جی آئے، کہنے لگے کہ بیٹے کو دم کر دے. دو تکلیفیں تھیں ان کو، ایک ضد بہت کرتا ہے اور دوسرا پھکڑ بہت تولتا ہے. یہ پھکڑ کا لفظ دوسرے انداز میں پھکی سے بڑا ہے کہ پھکی بہت دیتا ہے، الفاظ بڑے بڑے بولتا ہے، گالیاں بکتا ہے. میں نے بابا جی سے کہا کہ اس کو گھر چھوڑائیں، واپس آئے، میں بیٹھا ہوں، دم بچے کو نہیں آپ کو کرنا ہے. تو پریشان ہوئے، انہوں نے مذاق سمجھا، لے تیرے کول ٹر کے آ گیا، سنیا سی بھی تو دم واوا کر لینا تے اج رولا بچے دا میرا نہیں ہے، انہوں کرنا ہے. میں نے کہا آپ چھوڑ آئے نا، انشاءاللہ اللہ سکون دے گا. آئیں، اس کے سامنے آپ کو دم کرنا مناسب نہیں ہے. آ گئے، بیٹھ گئے. تو میں نے ایک بات ان سے پوچھی، میں کہ جی دم میں شروع کرنے لگا، تسی ایک دو چیزاں دا جواب دینا ہے. آپ جس میں سالن ڈال کے کھاتے ہیں برتن کو کیا کہتے ہیں؟ کہندے لے دا دم نال کی تعلق. میں نے کہا آپ بولے، میں مذاق نہیں کر رہا، میں کچھ یہ دم کا حصہ ہے. کہنے لگے کولی قید ہے. میں نے کہا کوئی اور نام سناؤ. کہتے میری ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے پاک پتن نہیں قصور والی سائڈ پہ، وہ لوگ اس کو چھنی بولتے ہیں. ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے مظفر گڑھ میں، وہ اس کو مونگر کہتے ہیں. ایک کی بہاولپور میں شادی ہے، وہ اس کو کٹوری کہتے ہیں. میں نے کہا بس یہی پوچھنا تھا. اب یہ بتائیں کہ جس میں پانی پیتے ہیں اس برتن کو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے گلاس. میں نے کہا قصور والے کہتے ہیں وہ بھی گلاس ہی کہتے ہیں، مظفر گڑھ والے وہ بھی گلاس کہتے ہیں، بہاولپور والے کہتے ہیں وہ بھی گلاس. میں نے کہا اس کا کوئی دوسرا نام نہیں پتا؟ کہتے جی وڈیا نے بولیا ہی نہیں، پتا کتوں لگے، جو بولیا سی دس تھا. میں نے کہا اب آئیے، یہ بچہ جو پھکڑ تولتا ہے وہ 1.5 سال پیدا ہونے کے بعد چپ رہا ہے، وہ کہاں سے لے کے آیا؟ یہ گالیاں، یہ غلط لب و لہجے، بڑوں کے سامنے بگڑ کے بولنا. جب بیٹا دیکھتا ہے کہ میرا باپ میرے اپنے باپ کے سامنے برا بولتا ہے تو لہجہ اس نے وہاں سے سیکھ لیا ہے. گالیاں گھر میں چلتی تھی جیسی وہ سن کے آ گیا ہے. تو اب اسے بڑے چھوٹے کی حیا نہیں رہی. تو کانوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گھر کا، دفتر کا، مکان کا، رہائش کا، سوسائٹی کا، گلی محلے کا ماحول، اس میں الفاظ کا چناؤ وہ ہونا چاہیے کہ جس کو کل واپس ملے تو شرمندگی نہ ہو. بس ہم ایک جگہ والی بال کھیل رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک ہندو تھا. دوسری طرف کھیلنے والا ٹیم میں علاقے کا نمبردار یا سمجھ لیں کہ اس کا بیٹا تھا. اس نے کسی وجہ سے اس ہندو اور مڑیچے کو گالی دی. وہ اس کے قریب گیا اور کان میں اس نے کوئی بات کہی، واپس آ گیا. میں نے بعد میں اس سے پوچھا کہ یار اس نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا انہیں مینوں گال تے نہیں کڈی پر گال تو وڈا جواب دیتا انہیں. اس نے مجھے کہا ہے کہ میں گھٹیا ذات کا ہوں تمہارے نزدیک، تم جو بھی کہہ لو گے میں برداشت کر جاؤں گا، لیکن کسی کے سامنے اگر میں نے جواب دے دیا تو تمہاری چدراہٹ جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گی. چدراہٹ مٹی میں مل جائے گی. بچوں کو آپ جو مرضی کہہ لیں، بچے تو بچے ہیں، لیکن جس دن بچہ بولا نا اور سامنے سے جواب آیا تو آپ ٹوٹ کے اتنا بکھریں گے کہ سمیٹ نہیں سکیں گے. اور یہی آج سوسائٹی میں ہو رہا ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آنکھ ہے. آنکھ کے پیچھے 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز ہیں جو کلر کو پہچانتے ہیں. جس رب نے یہ آنکھیں دی ہیں، دنیا کے سارے رنگ پہچان لے آنکھ، اگر رب کا رنگ توحید کا رنگ نہیں پہچانا تو یہ آنکھ بیکار ہے. اس کو چیک کروائیں اور حکیم الامت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کروائیں.
میں سوسائٹی میں دیکھتا ہوں، میں اسی علاقے کا ہوں، میں اسی خطے کا ہوں، اسی مٹی اسی دھرتی کا ہوں، آنکھ نے ہر چیز کی اپنے اندر طلب رکھی ہے کہ نظارہ ملے، منظر ملے۔ رب نے نظارے بنائے ہیں، آنکھ تو دیکھے گی۔ تعلق دماغ سے جب جڑے گا، حکمرانی رحمان کی ہوگی، تو وہ آنکھ کو کہے گا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، چیز بڑی پیاری ہے، دیکھنے میں اچھی بھی لگ رہی ہے اور دل ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے، لیکن آنکھ رک، اس کا دیکھنا مناسب نہیں، نظریں جھکا لے۔ اسے حیا کہتے ہیں۔ جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ ہر چیز میری سوسائٹی میں باقی رہ گئی ہے، مگر آنکھیں بے باک ہو گئی ہیں۔ آنکھیں بے باک، جب سے آنکھیں بے باک ہوئی ہیں تب سے اس دنیا کا کوئی سین جو ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں۔ باپ بیٹی کے معاملات نہیں دیکھ سکتا آج جو حالات ہیں، بھائی بہن کے معاملات نہیں دیکھ سکتا کہ اس کی نظر بازی کہاں تلک ہے، اور بھائی کی نظر بازی کو کبھی بہن جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی کہ یہ کتنا شفشاف کا، اور آنکھیں پھاڑ کے ان جگہوں تک جاتا ہے کہ جہاں اس پہ پابندی تھی۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، وہ چاہے تو ان کا مین سوچ اٹھا دے، لوگوں کو نابینا بھی تو بنایا ہے، نور چھین سکتا تھا، اس نے نہیں چھینا، وارننگ دی ہے، دیکھ ضرور مگر وہ دیکھ جو تیرے لیے قبر میں بھی برا نہ ہو اور حشر میں بھی برا نہ ہو۔ اور اگر تو نے آج آنکھ بند رکھی توحید سے، ومن اعرض عن ذکری، اور میری یاد نہ آئی، فإن له معیشۃ ضنکا، وہ ساری دنیا کے ذخائر پہ قبضہ کر لے، ہم اس کی زندگی کا بجٹ تنگ کر دیں گے، راس کھا کھا کے مرے گا، چیخے گا، روئے گا، پکارے گا، لیکن ہم اس کی زندگی کو اچھا نہیں رہنے دیں گے۔ گھر میں کروڑوں کا سامان پڑا ہوگا لیکن لقمہ نہیں لگا پائے گا، گلے کے اندر نہیں اتار سکے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس بدبخت آنکھ کو قیامت کے دن، ہم دنیا میں تو شاید کچھ نہ کہیں، ہم اس کو اندھا کر دیں گے، پھر یہ چیخے گا، روئے گا، رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ میں تو دیکھتا تھا، آج اندھا کیوں کیا؟ اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا فکذالک اليوم تنسا، ظالم تیرے پاس ہماری آیتیں چل کے مدینے اور مکے سے آئی تھی، تو نہیں گیا تھا، ہم سب جو ہیں وہاں نہیں گئے لیکن قرآن پہنچ گیا ہے۔ کھول کے دیکھا کبھی؟ جو دیکھنے کی چیز تھی دیکھی؟ تو دنیاوی نظاروں میں پڑا رہا، وہ نظارے میں نے بنا کے تیرا امتحان رکھا تھا، ویلڈنگ ہو رہا ہو، جو لائٹ نکلتی ہے بچے کو اچھی لگتی ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے لیکن باپ روکتا ہے نہیں دیکھنی۔ باپ کے روکنے پہ بھی اگر وہ نہ رکے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے کے باوجود بھی وہ سائڈ پہ منہ کر کے دیکھے تو آنکھ کا اینگل خراب ہو سکتا ہے، نور نظر خراب ہو سکتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نقصان دہ ہیں تو تیرے رب نے یہ جو مناظر تجھے پیارے لگ رہے ہیں، یہ تیرا دل، یہ تیرا دین، تیرا ایمان، تیری زندگی، اس کی خوشی اور سکون چھین کے لے جا سکتے ہیں صرف آنکھ کا ایک نظارہ۔ بھائیو، اس کے بعد ناک کا تعلق ہے۔ ناک دو پہلوؤں سے خراب ہوتی ہے اور ان کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ فلاں کی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھتی، وہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، ناک میں خوشبو اور بدبو کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھتی، اور اس کا معنی جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو کچھ نہیں جانتے، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، تو بھائیو یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے جس کو جو رتبہ، جو مقام دیا ہے اس کی عزت کرے۔ سمجھیے میں کیسے کہہ رہا ہوں، اللہ کا اصول یہ نہیں ہے کہ وہ عمر میں بڑے کو چن کے بڑا عہدہ دیتا ہے، یہ اللہ کا قطعاً اصول نہیں ہے۔ زیادہ علم والے کو اللہ آگے کر دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کا اصول نہیں ہے، اللہ کا اپنا ہی طریقہ ہے۔ بسا اوقات وہ روٹی رزق دیتا ہے تو دنیا کے ان پڑھ جاہل کو امیر ترین بنا دیتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں پڑھے لکھے لوگوں کو دھکے دلوا دیتا ہے، اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا اصول کیا ہے؟ اللہ کسی چھوٹے کو چن کے بڑا کرتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ اوقات میں رہنا، اوقات میں رہنا۔ اگر بندے کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک، نہیں تو میں ایک آیت سے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ 11 قسمیں اللہ نے سورۃ الشمس میں اکٹھی اٹھائی ہے، والشمس وضحاہا، ہم نے رٹا لگایا، پڑھ کے گزر گئے، تربیت نہیں لے پائے۔ ہم نے ترجمہ کیا سورج کی قسم، اس کی دھوپ اور روشنی کی قسم، لیکن سمجھے نہیں کہ رب قسم اس کی دے کیوں رہا ہے، گواہی کیوں پیش کر رہا ہے۔ گواہی یہ تھی
آسمان کے جو ستارے ہیں سورج ان میں سب سے بڑا نہیں ہے، دیکھنے میں لگتا ضرور ہے مگر بڑا نہیں ہے۔ ناسا کی سائٹ کھول کے چیک کیجئے گا، نظام شمسی کے سابقہ 9 اور موجودہ 8 سیارے، کیونکہ نیپچون کو اب انہوں نے نکال دیا ہے۔ یہ 8 ستاروں میں سے ایک سیارہ ہے مشتری۔ یہ کتنا بڑا ہے؟ دنیا کی زمین اس جیسی 1300 زمینیں اور اللہ بنا دے تو اکیلے اس مشتری کے پیٹ میں داخل ہو سکتی ہے، اتنا بڑا ہے۔ اور زمین کتنی بڑی ہے؟ جنوں انسانوں کو کہا ہے کہ ساری زندگی بھاگو دوڑو، تم اس کو کراس نہیں کر سکتے، اس کے اقطار کو نہیں پا سکتے۔ 1300 زمینیں مشتری میں ڈال دی جائے اور اس مشتری جیسے 1000 مشتری اور لائے جائیں، یہ اکیلے سورج کے پیٹ میں جا سکتے ہیں۔ سورج اتنا بڑا ہے۔ اور ناسا سائنس، فلکیات، علم النجوم، گلیکسیز کا علم رکھنے والے، کہکشاؤں کی دنیا میں سفر کرنے والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو ترنگڑ 3 ستارے نہیں لائن میں ہوتے، ان کا درمیانی ستارہ، اس میں 4 کروڑ سورج سما جائیں پھر بھی وہ بڑا ہے۔ اب اللہ کی قسم کی طرف آئیے، والشمسی، مجھے سورج کی قسم، میں نے اس کو چھوٹا ہوتے ہوئے بھی آسمان کی سرداری دے دی ہے، اور وہ میرا سورج کبھی اس بڑے پن میں آ کے بگڑتا نہیں ہے، اس کا دماغ خراب نہیں ہوا۔ جو ٹائم چڑھنے کا رکھا ہے اسی پہ چڑھتا ہے، جو غروب ہونے کا رکھا ہے اسی پہ غروب ہوتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں 12 تاریخ ہے، نومبر کی 12 ہے، دسمبر کی 22 کو دنیا کا سب سے چھوٹا دن ہوگا اور سب سے لمبی رات ہوگی۔ 22 جون تک سفر کرتے کرتے یہ دن سب سے بڑا ہو جائے گا، رات سب سے چھوٹی ہو جائے گی۔ یہ چینج کون لاتا ہے؟ مالک۔ قبول کون کرتا ہے؟ سورج۔ وہ اتنا بڑا ہو کے بھی نہیں اکڑتا کہ پوری دنیا کو پاور میں دیتا ہوں، سولر پینل انسان کا ایک بال ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں نے جہاں رکھا ہے الشمس والقمر بحسبان، نہ وہ اس سے تھوڑا اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے۔ تھوڑا نیچے آئے تو تم تندور میں جلی ہوئی روٹی بن جاؤ، تھوڑا اوپر چلا جائے تو تمہارا خون وجود میں جم جائے۔ یہ میں ہوں جس نے رکھا ہے۔ بھائیو، ناک پہ مکھی بیٹھنے دیں، اپنے آپ کو اگر اللہ عہدہ دے دے تو مٹ کے رہیں، جھک کے رہیں۔ اور اس کا تعلق ہے خوشبو سے۔ اپنی بیوی کے لیے خوشبو لگائیں، بیوی اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگائے۔ شریعت نے کہا زبردست، اس سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں۔ اور میرے محبوب کو خوشبو پسند تھی اور نیک بیوی پسند تھی اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ اور آپ نے کہا کہ اگر عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے، شادیوں میں جاتی ہے، ہالز میں جاتی ہے، مالز میں جاتی ہے، رشتہ داروں کے پاس جاتی ہے، اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے اور اس نے خوشبو لگا رکھی ہے، وہ عورت مدینے کی کیوں نہیں، عظیم ترین صحابی کے گھر والی کیوں نہیں، اس کی بیوی یا بیٹی کیوں نہیں، وہ اگر مدینے کے پاک باز ہستیوں کی موجودگی میں بھی نکلے، فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، یہ زنا کی حالت میں ہے، زنا کی حالت میں ہے، زنا کی حالت میں ہے۔ ہم تربیت نہیں کر سکے۔ اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، قرآن بھی دیا ہے، صورت بھی دی ہے، سیرت بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، عقل سے بھی نوازا ہے، مگر یہاں کھوپڑ میں حکمرانی جب شیطان کی ہوتی ہے تو بیوی، بیٹی، بہو، بہن صاف کہہ دیتی ہے تسی نہیں جے لاؤندے، ساڑھے تے پابندیاں نے۔ وہ بھائی اگر ہمیں اجازت دی ہے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تمہارے لیے خوشبو رنگدار رکھی ہے جسے چھپایا جا سکے۔ مہندی کی کپڑی خوشبو ہے، رنگدار ہے، عورت کو اس کی اجازت ہے، اس کے لیے سرخی کا معاملہ اجازت ہے، رنگ و روغن یا اس کے لیے تو اس کی اجازت ہے، لیکن بیڈ روم میں سر سے لے کے پاؤں تلک وہ اپنے شوہر کے لیے سب کچھ ہے، جیسے مرضی چاہے، جو مرضی لگائے۔ لیکن باقی سوسائٹی کی تربیت کرنی ہے تو ماؤں کی تربیت کر دیجئے، یہ پوری نسلوں تلک دین اور تربیت چلی جائے۔ لیکن اگر ماں ہی سیدھی نہیں، اولاد کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی اس کے بعد زبان کا میٹر ہے۔ یہ باتیں میں کر چکا ہوں کہ آپ زبان سے کیا بولتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نشانی ہے کہ یہ ہارڈ ویئر ہے خاص قسم کا، اس پہ 3064 زبانیں اور لب و لہجے اللہ نے چڑھا دیے، اور سب سے آسان زبان اپنی ماں کی بولی سمجھنی ہوتی ہے، اور اس سے بھی آسان اگر اللہ نے رکھی ہے تو اپنی بولی رکھی ہے، وہ عربی ہے۔
ماں بولی سیکھنے میں 1.5 سال لگتا ہے، عربی ہم بسا اوقات 15 دنوں میں بچوں کو سکھا دیتے ہیں، اور افریقہ کے جنگلوں کی یہ بات کر رہا ہوں، عام ادھر کی نہیں۔ 15 دنوں میں وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں، کہنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو عامل اور مزدور جاتے ہیں 1 مہینہ بھی ٹائم نہیں لیتے، بہت کچھ کہنا سمجھانا شروع کر لیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زبانیں تو نے اتنی سیکھی، اتنی پڑھی کہ انگلش کا تو پروفیسر لگ گیا، ڈیبیٹر بن گیا، پوری دنیا کو تو لیکچر دے رہا ہے، اور جو تیرے کل قیامت کے دن کام آنی تھی، جو تیرے دین کی ایمان کی زبان تھی، وہ اتنی بھی نہیں پڑھی کہ قرآن سمجھ آ سکے۔ بس تربیت یہی کھڑی ہے، مثبت بولیے، اچھا بولیے، الفاظ کا چناؤ رکھیے، صحیح بول سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو چپ رہیے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، زبان پہ لانا ہے تو اچھا جملہ لائیے، نہیں لا سکتے تو کم از کم چپ رہیے، یہ چپ بھلی ہوگی، اس کی بھی ویلیو ہو جائے گی۔ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے بولا کیوں نہیں، لیکن یہ ضرور پوچھیں گے بولا کیا تھا۔ جو بولے تھے، اکثر لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے الٹے منہ پھینکے جائیں، کیونکہ چغلی یہاں ہے، غیبت یہاں ہے، نمیمہ یہاں ہے، دھوکے یہاں ہے، جھوٹ یہاں ہے، فراڈ یہاں ہے۔ زبان کی 2 نمبریاں، زبان کی کاٹ، سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت، آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے۔ سانپ 3 ڈنگ مار لے نا، یہ ہمارے غلام محمد آباد میں آپ کے اس ہاسپٹل میں اس کی ویکسین پڑی ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو میڈیسن مل جائے گی، انجیکشن مل جائے گی۔ اگر شوہر نے آپ کو 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دیا ہے تو آپ کراچی سے لے کے کشمور تلک، کشمور سے لے کے کشمیر تلک، باجوڑ سے لے کے بہاولپور تک، سیالکوٹ سے لے کے وہ گوادر تلک آپ بھاگ لیں، آپ بھاگ لیں، ان لفظوں کی کڑواہٹ پوری زندگی ختم نہیں ہونی، نہیں ختم ہوتی۔ اور ان 3 جملوں نے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، ماں باپ مر جائیں، بچے یتیم ہو جائیں، صبر آ جاتا ہے قبرستان میں قبر دیکھ کے، لیکن باپ بھی زندہ، ماں بھی زندہ، اور ان زندہ بچوں کی یتیمی سے بھی بری حالت اگر ہوتی ہے تو ان 3 لفظوں سے ہوتی ہے۔ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر، تو بولنے سے پہلے تول لیا کریں۔ آدمی کو ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے، یہ کیفیت ہو چکی ہے، اللہ کے لیے لوٹے۔ اس کے بعد معاملہ ہے ہمارے کندھوں کا، کندھوں کے اوپر اللہ نے بوجھ ڈالنا ہے، وزن رکھنا ہے۔ چھوٹے ہوتے ہوئے باپ کو سے اچھا یہ لگتا ہے کہ بیٹے کو کندھوں پہ بٹھا کے سواری بنا کے، آپ کا پتہ نہیں، میں نے اپنے باپ کے کندھوں پہ سواری کی ہے، میں نے ان کندھوں پہ اپنے بچوں کو اٹھایا ہے، اور ہر باپ اٹھاتا ہے۔ اٹھانا صرف بٹھانا مقصد نہیں، اس کے جسم کے 10 ٹکڑے بھی ہوتے دیکھے میں نے، ہسپتالوں میں ایمرجنسی میں بھی دیکھا، کٹا ہوا بھی دیکھا، لیکن میں نے آج تلک کسی بھی باپ کا سوٹ ان کی ماں سے یا بچوں سے مہنگا نہیں دیکھا۔ ممکن ہے کوئی پہنتا ہو، لیکن مجھے نہیں نظر آیا۔ تھوڑے میں گزارا کر لیتا ہے، عام جوتے لے لیتا ہے۔ یہ کندھوں کا بوجھ، اولاد کا بوجھ، مستقبل، خود ساری زندگی کرائے میں کاٹ دیتا ہے، مگر ایک فکر ہوتی ہے، یار بچوں کے لیے مجھے اچھا مکان بنا کے جانا۔ یہ فکر ہے، یہ بوجھ ہے۔ یہ بوجھ تو نے اٹھایا جو اللہ نے بوجھ ڈالا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہارے خاندان کو، تمہارے گھروں کو آگ لگ گئی ہے، ان کو آگ سے بچاؤ، اور وہ آگ جہنم کی آگ ہے۔ اگر ویسے آگ لگی ہوتی تو 1122 والے آ جاتے، فائر بریگیڈ والے آ جاتے، ہم سائے رشتہ دار بھاگتے، مگر یہ جو وجود کو، اخلاق کو اور زندگیوں کو، مستقبل کو آگ لگ گئی، کہاں ہو؟ بچہ دیا سلائی سے کھیل رہا ہو تو ہم چھین لیتے ہیں، لائٹر جلا رہا ہو تو ہم چھین لیتے ہیں، چولہے کے ساتھ کھیل رہا ہو تو ہم جھڑک دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے کھیل رہا ہے اور ماں باپ کو پرواہ نہیں۔ بھائی اس کے بعد سینہ ہے، سینے کے اندر ایک خوبی ہے کہ یہ اگر کھلا ہو تو دنیا کی گھٹیا ترین چیز کو بھی اندر لے آتا ہے، اور اگر یہ بند ہو جائے تو دنیا کی اہم ترین چیز کو بھی باہر کر دیتا ہے۔ کسی نے کہا تھا سوچو بچار مثبت رکھو، کیونکہ یہ گفتار میں بدل جاتی ہے، جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ زبان پہ آ جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں آیا آج پیزا کھانا چاہیے، بچے کی زبان پہ آ گیا، جب زبان پہ آیا تو آرڈر لگ گیا، آرڈر لگا تو گھر آ گیا۔ سوچو بچار کو مثبت رکھیے، گفتار بنے گی۔
گفتار کو مثبت رکھیے، یہ کردار بنے گا، اور کردار یا دل میں اتار دیتا ہے یا دل سے اتار دیتا ہے، یہ سینہ دل رکھتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اللہ نے محبوب کو کہا تھا محبوب ہم نے آپ کے سینے نہیں کھول دیے۔ ایک وقت تھا میرے محبوب کا سینہ تنگ ہو گیا تھا، پتہ ہے کون سا موقع تھا؟ یہ سورہ عبس وتولی پڑھے۔ امیر لوگوں نے طے کیا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے تو غریب کوئی نہیں آئے گا، اور یہ ہمارے ہوتا ہے ہماری خاص میٹنگز میں، اگر کوئی مانگنے والا آ جائے یا کوئی غریب کمزور رشتہ دار آ جائے تو ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ولیمے کے اندر کوئی کھانے والا جو بھوکا ہے وہ آ جائے تو ہم جھڑک دیتے ہیں، اور جو نہیں آنا چاہتے ان کے ترلے کر کے بلاتے ہیں۔ دل کا معاملہ اتنا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، محبوب نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اس دوران میں اللہ نے عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی ہیں، غریب ہیں، ان کو بھیج دیا۔ وہ اب نبینا کب دیکھتا ہے کہ آگے کیا ہے، اسے کیا نظر آتا ہے، اگلے کے تیور کیا ہے، وہ چلتا آ رہا ہے اور محبوب کے تیور بدلتے جا رہے ہیں، اور دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ یار یہ آج نہ آئے تو اچھا ہے، شاید ان میں سے کوئی سمجھ جائے، اور انہوں نے شرط رکھی اگر میں نے نہ مانی تو یہ میری بات نہیں سنیں گے۔ آسمان سے رب نے قرآن اتار دیا، عبس وتولی ان جاءہ العامی، محبوب کن کے لیے سینہ تنگ کر رہے ہو؟ جو کمزور غریب لوگ ہیں۔ یہ بڑے بڑے امیر شاید وہ فائدہ نہ دے، مجھے پتا ہے جو آپ کے ساتھ یہ لگیں گے، یہ تیوریاں ختم کرو۔ پھر اللہ نے محبوب کا ایسا سینہ کھولا کہ کوئی فارس سے بھی چل کے آیا تو سینے میں جگہ دے دی۔ سلمان منا اہل البیت، یہ ہمارے گھر کا فرد ہے۔ وہ حبشے سے بلال آیا تو رب ذوالجلال سے ایسا جوڑ دیا، تو اپنے سینے حق کے لیے کھلے رکھا کریں۔ میں نے سوسائٹی میں دیکھا ہے، 32 سال مجھے اسٹیج پہ ہو گئے، ہمارے سینے حق کے لیے، قرآن کے لیے، سنت کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں۔ ہماری ہر رات تقریباً کہیں نہ کہیں واعظ و نصیحت میں، تربیت میں گزرتی ہے۔ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اٹھ کے تنگ ہو کے چلے جاتے ہیں، وہ بات ہماری نہیں ہوتی۔ جب بھی توحید کا ذکر ہوا، شرک کی شناعت بتائی کہ دنیا کا خوفناک وائرس ہے، اسے دل میں جگہ نہ دے۔ بدعت سے زیادہ تباہ و برباد کرنے والا وائرس کوئی نہیں۔ سنت کو ساتھ جڑیے۔ اگر کوئی 2 نمبر ویکسین لگا رہا ہوتا تو ہم محتاط ہو جاتے تھے، 2 نمبر میڈیسن بیچ رہا ہو تو ہم محتاط ہو جاتے ہیں، 2 نمبر مال بیچ رہا ہو تو ہم کم از کم اپنی ذات کے لیے اسے نہیں خریدتے۔ لیکن دین 2 نمبر دے رہا ہے تو جگہ ہے، حق بتا رہا ہے تو دل میں جگہ ہی نہیں ہے۔ قوالی آپ بازار میں ساری رات کر لیں، دنیا آپ کے ساتھ مل جائے گی۔ کتاب و سنت کی بات اپنی گلی میں اپنے گھر کے سامنے رکھیں تو سارے ہمسائے تنگ پڑ جائیں گے۔ تو اپنے سینے کو اللہ کے لیے، حق کے لیے کھلا رکھیں، یہی تربیت ہے۔ باطل کے لیے اسے تنگ ہونا چاہیے، نہیں کھلنا چاہیے، اس کو ٹف ٹائم دینا چاہیے۔ میں اس کی مثال دے دوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میرا وعدہ تھا ایک دوست کے ساتھ کہ وہ 4 بجے انشاءاللہ آئے گا۔ 4 بجے بیل ہوئی تو میں اندر سے ہنستا مسکراتا ویلکم کرتا ہوا، ابھی وہ دیکھ نہیں رہا، دروازہ تو بند ہے، لیکن دل پسند لوگ آئے تو یہ عجیب طریقے سے کھلتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اچھا یار، بچوں کو بھی میں نے سب کو کہا، گھر والی کو بھی بولا، ماں جی زندہ تھی ان کو بھی، ماں جی میرے فلاں ساتھی ہیں۔ جب میں نے دروازہ کھولا نا تو سامنے وہ بندہ تھا کہ جس کو دیکھ کے دل کرتا تھا کہ دروازہ زور سے بند کر دوں اور کھلے ہوئے ہاتھ پیچھے لے جاؤں۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ بس اوقات کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں۔ آپ حق کے چہرے کو، حقیقت کے چہرے کو کبھی ریجیکٹ مت کیجیے گا، اور برے چہرے کو گلے لگا بھی لے تو پیچھے صرف ایک سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ اس کو سیدھے رستے پہ لے آ۔ اسی لیے آپ نے یہودیوں کی دعوتیں قبول کی تھی، اسی لیے آپ نے بڑے بڑے لوگوں کی باتیں۔ اور اس کے بعد ہے پیٹ۔ پیٹ کی خرابی صرف یہ ہے کہ اس میں جو آئے یہ ہضم کر جاتا ہے، لکڑ ہضم پتھر ہضم۔ عربی میں ایک جملہ لکھا ہوتا تھا، یلا نبیپسی، آؤ پیپسی پیتے ہیں، پھر لکڑ ہضم پتھر ہضم جو مرضی کھا لو، اٹ وانٹس مور، دل ہے تو مانگو اور، نیکسٹ جو کل پینی ہے وہ بھی ابھی پی لو، دل ہے تو اور مانگو۔ اچھا جی، دل بھی ہے، پیٹ مانگ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، بریانی بھی ہے، قورمہ بھی ہے، ماشاءاللہ انواع و اقسام کے دسترخوان کے اوپر سینکڑوں قسم کے کھانے جڑے ہوئے ہیں۔ پتہ کر کے ذریعہ کیا ہے، شان نزول کیا ہے۔ پتہ چلا جی کہ یہ کھانے، ایک بچہ، اس کا باپ مرا ہے، یتیم ہے، اس کے 40ویں پہ رکھے گئے ہیں۔
مولانا بڑے سمجھدار تھے, لوگوں سے رابطے کر کے انہوں نے تربیت ایسی کی ہے کہ انہوں نے 40ویں پہ اتنے کھانوں کا اہتمام کیا ہے. آنکھیں دیکھ کے کہیں گی کیا بات ہے, منہ میں پانی بھی آئے گا, ہاتھ آگے بڑھیں گے, قدم اٹھا کے لے جائیں گے. یہاں آسمان سے اگر دماغ میں حکمرانی رحمان کی ہے تو آواز آئے گی, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. وقت کا امام کے مقتدی, حکمران کی عوام, یہ چودھری کی نیابت کرنے والے سارے لوگ, ساری سوسائٹی, سارا محلہ مل کے جو بنا کے کھا رہے ہیں مال یتیم کا ہے. یہ کل کے نام پہ ہو, تیجے 10ویں 40ویں کے نام پہ ہو, برسی کے نام پہ ہو, یہ مت سمجھے کہ پیٹ میں کورما جا رہا ہے, پیٹ میں جہنم کے آگ کے انگارے جا رہے ہیں. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. منہ میں کھجور چلی گئی ہے حسنین کریمین کے, بچے ہیں چھوٹے, ان کو نہیں پتا حلال حرام کے معاملے کا. میرے محبوب نے انگلی ڈال کے حلق سے نکال دی. آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ پاجی چنگا ماڑا کی حلیم چ کی مسئلہ ہے, نان چ کوئی میٹر ہے؟ وہ سر جی حلوہ دیسی کیوں نل بنایا ہے, تو جنت کے اندر سے بھی لا کے کچھ بنا دے, لیکن مال یتیم کا ہے, نیور, نہیں چلے گا. جناب غریب آدمی ہے, کچھ نہیں کر سکا, دال روٹی پہ اس نے دعوت دی ہے, دعوت ولیمے کی ہے, ولیمے میں دال. میرے محبوب کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, ولیمہ ہے آج. آپ نے آواز دی اور اعلان ہوا مسجد نبوی میں, لوگو جدے گھر جو پکا ہے نا تے او کوئی اضافی ہے تو لے آئے. اب جس گھر میں جو ڈش بنی تھی, تھوڑا سا کسی نے کولی میں ڈالا, کسی نے مونگری میں, کسی نے کٹوری میں, کسی نے رکابی میں, کسی نے پلیٹ میں, جو میسر آیا لے کے مسجد نبوی میں کپڑا بچھا دیا گیا. یہ لوگ آ کے بیٹھ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا. اعلان کیا, باقاعدہ اعلان, لوگ آئے ہیں اور جو میسر تھا وہ کھا لیا. کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے شادی کی تھی, میرا ولیمہ ہو گیا, اور یاروں نے کر دیا. لیکن جاؤ پوری زندگی نہ مناظر ہوں نہ چیلنجز کے شوق رکھتا ہوں, لیکن ایک ضرور کہتا ہوں, پوری زندگی جتنی باقی ہے ساری لائبریریاں کھنگال مارو, تربیت کے, رہنمائی کے, تعلیم کے سارے اصول پڑھ ڈالو. مجھے صرف ایک حوالہ اگر آپ دے دو نا, صرف ایک حوالہ, میں ننیال بریلوی رکھتا ہوں, ددیال دیوبندی رکھتا ہوں, یار میرے بیلی شیعہ ہے, صرف ایک حوالہ کہ مسجد نبوی میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بقی میں اعلان کیا ہو, آپ کی زندگی میں 8 اہل بیت کے افراد فوت ہوئے ہیں, 2 آپ کی بیویاں سیدہ خدیجہ, سیدہ زینب بنت خزیمہ, 3 بیٹے جناب ابراہیم, جناب عبداللہ اور جناب قاسم, 3 بیٹیاں سیدہ ام کلثوم, سیدہ رقیہ, سیدہ زینب. 8 افراد کی تدفین کے وقت یا جنازے کے وقت میرے آپ کے محبوب نے اتنا اعلان کیا ہو کہ حضرات کل مدینے میں میری مسجد نبوی میں اتنے بجے کل کا ختم ہوگا, شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرے. تجھے ایک اعلان عربی میں صحیح سند کے ساتھ پوری زندگی مل جائے, مجھے ضرور ملنا. میں تیرے محلے میں آ کر کے اعلانیہ سڑک پہ کل تیجے ساتے 10ویں کی رسم رکھ کے تیرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا. اگر نہ ملا تو معذرت, اس پیٹ میں سب کچھ بھیجنے کے لیے نہیں ہے. اللہ نے 5 حصے رکھی ہیں کہ پیٹ میں بھیجنا ہے تو سوچ سمجھ کے بھیجنا. یہ ہے تربیت. روٹی کو ٹچ کرنے لگے, گرم ہے, ہاتھ پیچھے کر لیا, پراٹھا بہت حالے نہیں, انہوں ٹھنڈا ہو لین دو. وہاں سے پاس کر دیا, آپ نے چائے کا کپ اٹھا لیا, ڈنڈی لگی سی, نارمل ہے, منہ کے قریب لایا, ہونٹ کے ساتھ ٹچ کیا, جھوٹی سرکی پر کے پیچھے کرتا, زیادہ گرم ہے بھائی, ہاتھ سے اگر نہیں بھی. لقمہ منہ کے قریب لائے, ناک نے بتا دیا سمیل لا رہی ہے, نہیں کھانے کا. آنکھ نے پاس کر دیا, اوکے لے لیا. ہاتھ نے روکا, کہیں ناک نے روکا, دانتوں نے, زبان نے بتا دیا کڑوا ہے, دانت نے کہا روڑ ہے دال میں, نکالا کہ نہیں. حلق میں پھینکنے سے پہلے ساری چیزیں پاس ہو گئی ہیں. قرآن اور رحمان کھڑا تیری تربیت کہہ رہا ہے, میدے میں بھیجنے سے پہلے اتنا پتا کر لے کہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. حضرات سیکنڈ لاسٹ چیز ہے شرمگاہ. شرمگاہ اللہ نے نسل کے لیے, پیشاب کے لیے, پخانے ضرورت حاجت کے لیے بنائی ہے. اگر اللہ نہ کرے اس کی نس بند ہو جائے, کہیں غدود آ جائے, پیشاب پخانہ بند ہو جائے تو ہم مرنے والے ہو جاتے ہیں. علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپریٹ کروائیں, میڈیسن سے علاج ہوتا ہے, کریں. اور اگر اس میں اٹھان آ گئی ہے اور اس کے بے شمار جو کیز ہیں باہر, حواس ہیں, حصے ہیں جو ہمیں محسوس کرواتی ہیں,
اللہ نے یہ طاقت سیکس پاور رکھی ہے نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اس کے لیے قانون رکھا ہے نکاح کا، صفا کا نہیں۔ اگر آپ نکاح کے ساتھ آ رہے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تو مبارک ہو، ساری دنیا مبارک دیتی ہے، اعلانیہ ہوتا ہے، گواہ لگتے ہیں، لوگ ملتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو، باپ اور بھائی بہن کو اپنے ہاتھوں سے پورے محلے کے سامنے شادی حال میں پوری دنیا کی موجودگی میں کتنی عزت سے دوسرے کے ساتھ گاڑی میں بٹھا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے تربیت۔ اور اگر معاملہ چھپ کے ہے، نیو ایئر نائٹ میں ہے، ویلنٹائن ڈے میں ہے، جشن بہارا میں ہے، کسی مہینے کی کسی دن یا کسی رات میں ہے، شریعت کہتی ہے لا تتخذوا اخدان، چھپ چھپا کے یہ رویے مت اپنانا، یہ غلط ہے۔ تم اپنے باپ کو ترسو گے، نسب خراب ہو جائے گا، نسل خراب ہو جائے گی۔ اور آخری چیز قدم ہے۔ ان ساری چیزوں کو جو من میں آتی ہیں لے کے قدم ہی چلتے ہیں۔ ہاتھ کا بھی ابھی ذمہ داری تھی لیکن وہ میں نے چھوڑ دی، قدم لے کے چلتے ہیں۔ مثال لیجئے، آنکھ نے ایک چیز دیکھی، پیاری لگی، اس نے دل سے مشورہ کیا، دل نے دماغ سے پوچھا، دماغ میں حکمرانی شیطان کی تھی، رحمان کی ہوتی تو وہیں روک دیتا، فوری فیصلہ ہو جاتا، نہیں بھی غلط ہے، رہنے دے۔ ادھر سے بھی دعوت ملی، یہ چل دیا، وَرَجُلٌ ذَاتُ امرأۃ ذات جمال و ذات منصب، عورت خود ڈیمانڈ کر رہی ہے، پوری دنیا سے بن سمر کے، شاہی بیوٹی پارلر سے دنیا کو چھٹی کرا کے، سیکیورٹی کے سارے تحفظات لا کے، 7 بڑے محلوں کے اندر کمروں میں بند کر کے، اندر لا کے، اندر سے اندر کے کمرے میں لے جا کے کہہ رہی ہے طلاق۔ ایک کام کر، جتھے کھڑا ہو تو 2 قدم اگے ہو، ذرا اکھاں چک، اے جنہ کچھ بڑھنا سورنا سی تیرے لیے، ایک باری ویخت لے، ہے طلاق، یہ تیاری تیرے لیے، صرف دیکھ دے، ایک نظر ڈال دے، جب سے تو آیا تو نظریں اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں، ایک دفعہ صرف میرے ول تکتے صحیح، ہے طلاق۔ جواب کیا آیا تھا؟ حکمرانی کس کی تھی؟ رحمان کی۔ شیطان بلا رہا تھا، دعوت دے رہا تھا، قدم آگے کی بجائے پیچھے کو چلے۔ یہ ہے قدموں کی ورائٹی، اور یہ ہے اس کی تربیت۔ حق ہے تو بڑھو، باطل ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ، بیک گیئر لگا لو، اسی میں عقل مندی ہے۔ گاڑی کھڑی ہے، آپ کے اوپر ڈیمپر چڑھ رہا ہے، کوئی چیز آ رہی ہے اور فرنٹ آپ کا جا رہا ہے، تو عقل مندی کا تقاضا نہیں کہ بیک گیئر لگا کے سپیس بنا لے، سپیس بنائیے، پیچھے ہٹیے، نہیں، وہ پیچھے سے قمیض پکڑتی ہے، قمیض پھٹ جاتا ہے۔ یہاں بھی آپ کی پہچان ہوگی، آزمائش ہوگی۔ اگر آپ غلط جگہ پہ جا کے غلط کمائی، غلط ذرائع کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں تو پھر وہ سوچ لیجئے، جواب سنی، آنکھ نے دیکھا، دل سے مشورہ کیا، دل نے مین کنٹرول روم سے رابطہ کیا، وہاں سے اپلیکیشن دینے کے بعد اجازت مل گئی، اور دل نے آرڈر کیا قدموں کو کہ چل، یہ قدم چل پڑے، زبان بول پڑی، ہاتھوں نے جو ہے وہ اپنا رخ، اب جس نے دیکھا ہے اس نے چکھا نہیں، چکھا زبان نے، اور جس نے چکھا ہے وہ 32 پہرے داروں میں چھپ گئی ہے۔ جو قدم چل کے گئے انہیں کوئی ٹیسٹ نہیں ملا، اور جب یہ مجرم بن کے پکڑا گیا ہے تو جوتے پیٹھ پہ پڑے ہیں۔ یہ خیال ہے؟ عجیب سا چکر نہیں ہے؟ لیکن یاد رکھیے، جب جوتے پڑے ہیں، سزا ملی ہے، تو روئی پھر آنکھ ہی ہے، لہٰذا اس آنکھ کو کنٹرول کریں، دل و دماغ کو، یہی تربیت ہے، یہی جثہ ہے، یہی میرا آپ کا جسم ہے۔ ان پہلوؤں پہ جس دن آپ کی کمانڈ پختہ ہو گئی، آپ دنیا کے بہترین ڈرائیور ہیں، بہترین مومن ہیں، بہترین مسلم ہیں، بہترین انسان ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا، قبر نشر حشر میں بھی معزز بنائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ان میں کمانڈ نہ ہوئی تو قیامت کا دن کا غریب کون ہے؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ پڑھ کے آنے والا، نیکیاں بنا کے آنے والا، لیکن زبان کنٹرول نہیں تھی، سماعتیں کنٹرول نہیں تھی، غیبتیں تھی، بغاوتیں تھی، ہاتھ کنٹرول نہیں تھے، ظلم تھا، زیادتی تھی، قدم کنٹرول نہیں تھے، غلط جگہوں پہ جانا تھا، اللہ نے کیا کیا ہے؟ ان کے گناہ اس پہ لاد کے اس کی نیکیاں اس کو دے کے جہنم میں پھینک دیا۔ تو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، جو کہا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، جو سنا ہے اس کو سمجھ پائیں، اور جہاں جہاں ہمارے اندر کمی ہے اس کو درست کر لیں۔ یہ میں نے آپ کو باتیں نہیں کی، یہ باتیں مجھے خود کو ہیں، کیونکہ میں سب سے زیادہ اپنی تربیت کا آپ ذمہ دار اور خود کو محتاج ہوں کہ نصیحت کروں۔ آپ کو بھی اگر بات لگے کہ کچھ چیز ہمارے اندر بھی ایسی ویسی ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے، سب سے بہترین تبدیلی وہ ہوتی ہے جو اپنے ہاتھ سے بندہ کر لے، اور اچھی خارش وہ ہوتی ہے جو اپنے ناخن سے کر لی جائے۔ دوسرے بندے کو تو خارش کی جگہ ہی نہیں نہ ملتی۔
ایتے نہیں ادھر نہیں، پھر وہ زیادہ کر دے گا یا کم کرے گا. جتنا مزے کی خارش اپنا ناخن کرتا ہے کوئی اور نہیں، تو اپنی تربیت اپنے ساتھ جوڑیے. اللہ عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.